اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اعزان گرامی قدر، شاید ہمارا یہاں پر پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آنا ہوا ہے اور انشاءاللہ پروردگار اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے اور آپ تمام کو حسن سماعت عطا فرمائے، بلکہ پروردگار آپ کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ذکر کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے. صحیح ہے کہ ہمارا شاید آپ سے پہلی مرتبہ انٹریکشن ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ ہم خطاب کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے عقیدے ایک ہیں، نظریات ایک ہیں، ہم سب کے افکار ایک ہیں، ہم سب کی آئیڈیالوجیز ایک ہیں. اور اگر میں محرم کے زاویے میں رہ کر گفتگو کروں تو سیدہ کائنات نے اپنے بابا سے سوال کیا تھا کہ بابا جان میرے حسین پر کون سی قوم روئے گی؟ تو فرمایا تھا کہ ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی، پروردگار ایک قوم پیدا کرے گا کہ جن کی عورتیں ہم اہل بیت کی عورتوں پر گریا کریں گے. ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتی، اور جن کے مرد اہل بیت کے مردوں پر گریا کریں گے. ویجددون العزا جیلا بعد جیل فی کل سنہ، اور پھر اسی طریقے سے عزاداری آگے بڑھتے رہے گی، سوگ اور غم آگے بڑھتے رہے گا. جیلاً بعد جیل، ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ آ کر عزاداری ہی کرے گا. کتنے ہی علماء کرام تھے، کتنے ہی ذاکرین تھے، کتنے ہی نوح خان تھے، کتنے ہی مرثیہ خان تھے، کتنے ہی شعراء تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ماہ محرم میں تھے، لیکن اس سال دنیا میں موجود نہیں ہے. وہ چلے گئے، عزا کا سلسلہ سفر جاری ہے. پروردگار انشاءاللہ انہیں بھی شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، خدمت مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے اشار فرمائے. اور یہی ہے، پھر ایک دن ہمیں جانا ہے ان کی خدمت میں اور پھر کسی اور کو آنا ہے اور اسی عزاداری کے سفر کو آگے بڑھانا ہے. لیکن یہ قوم وہ ہے کہ جو حسین کی عزاداری کرتے رہے گی، چاہے یہ لاہور میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے آسٹریلیا میں ہو. یہ قوم وہ ہے جو پروردگار نے پیدا کی، جو اہل بیت کے غم کو غمگین انداز میں مناتے ہیں. اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ طولانی روایت یقیناً آپ کے اذان عالیہ کے در ہوگی کہ جو ریان بن شبیب سے میرے مولا نے شاہ فرمائی تھی، اس کا ایک جملہ یہ تھا، فرمایا یبن الشبیب ان سرک ان تکون فی الجنت العلا معنا فحزن لحزننا وفرح لفرحنا. توجہ فرمائیے گا، فرمائے کہ اے فرزند شبیب، اے فرزند شبیب، توجہ فرمائیے گا، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ آ جاؤ تو کیا کرو؟ فَحْزُنْ لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرَحِنَا، تو ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، ہماری خوشیوں میں خوشیاں مناؤ. تمہارا شمار ہمارے ساتھ ہوگا. اور پھر آگے شاہ فرمایا اور حد کر دی
اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ یاد رکھو اے فرزند شبیب، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرتا ہوگا پروردگار اسی پتھر کے ساتھ اسے محشور کرے گا. اور یہ پتھر کی تو مثال دی ہے، جس کے ساتھ بھی کسی کو محبت ہے. ہمارے نوجوانوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ کسی موبائل کے ساتھ محبت ہو، کسی کو کسی سواری کے ساتھ محبت ہو، کسی کو کسی مکان کے ساتھ ہو، کسی دکان کے ساتھ ہو. جس کو جس کے ساتھ لگاؤ ہوگا، محبت ہوگا، الفت ہوگی، پیار ہوگا، پروردگار اسی کے ساتھ اسے محشور کرے گا. کیونکہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو قیامت کے میدان میں اس کے پیشوا کے ساتھ حاضر کیا جائے گا. ہے میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے؟ وہ ایس او پیز کی وجہ سے تو بہرحال رکھنا بھی ہے فاصلہ، لیکن آپ کی زبانوں میں اور میری سماعتوں کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. علی 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 سب مل کے یا علی. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو امام رضا شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پتھر سے بھی محبت ہوگی پروردگار اسی کے ساتھ محشور کرے گا. ابھی انسان کی قسمت ہے کہ مینا میں موجود 3 پتھروں کے ساتھ محبت کرے، یا پتھروں کے بجائے 3 افراد سے محبت کرے، یا پھر حجر اسود سے محبت کرے، یا جو مولود کعبہ ہے اس سے محبت کرے. جس کے ساتھ انسان محبت کرے گا اسی کے ساتھ قیامت میں وہ اٹھائے جائے گا. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ اٹھائے جائیں. جن کو دوسروں کا ذکر عزیز ہے وہ ذکر کریں، انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور جو ایس او پیز کی بات نکلی تھی، میں ایک اور گزارش بھی کر دوں کہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے ہم عزاداری برپا کریں. ہر ایک کے دل کی آرزو یہ ہے کہ سب اکٹھے ہو کر ایک جمع غفیر کے ساتھ حسین مظلوم کا غم منائیں، سب کربلا حاضر ہو، وہاں جا کر زیارت کریں، اور جب عزاداری برپا کریں تو سب کھلے دل کے ساتھ ماتم کر سکیں، مجلس کے اندر شریک ہو سکیں. لیکن میں خود انتظامیہ کے جذبات کو آپ تک منتقل کرنے کے لیے حرم امام رضا کے متولی کا جملہ عرض کروں گا. حرم امام رضا بہت بڑا حرم ہے، اور جنہوں نے زیارت کی ہے پروردگار ان کی زیارت قبول فرمائے. جن کو شرف زیارت نصیب نہیں ہوا انہیں بار بار زیارات کا شرف نصیب فرمائے. وہاں کے جو علماء ہیں اور وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ معصومین میں سے، اور معصومین میں حضور سرور کائنات بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ معصومین میں سے کسی کا بھی حرم موجودہ دور میں اتنا وسیع و عریض نہیں ہے جتنا حرم مولا رضا علیہ السلام وسیع. اللہم صلی علی محمد یا علی. لیکن اتنا حرم وسیع و عریض ہونے کے باوجود ان کے متولی نے ایک مرتبہ مائک پر آ کر آن ایئر آن لائن یہ اعلان کیا، اور روتے روتے انہوں نے بات کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے بندش ہو، ہم نہیں چاہتے کہ دروازوں کو بند کیا جائے، لوگوں کو روکا جائے زیارات سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ زائرین کا رش ہو، ہم خود زوار کو دیکھیں، مومنین کی تعداد کو دیکھیں. ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ اتنے لوگ آتے ہیں مولا رضا کے حرم میں، لیکن ہمارا صرف خوف یہ ہے کہ اگر ہم نے حرم اسی طریقے سے کھلا رکھا جس طریقے سے وبا سے پہلے کھلا تھا، اور خدا نہ خواستہ اس وبا سے متاثر کوئی شخص ہو جاتا ہے اور وہ یا بیمار ہو جاتا ہے یا وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو قیامت کے میدان میں اگر امام رضا نے میرا گریبان پکڑ لیا کہ بے احتیاطی تو نے کی تھی، تیری بد احتیاطی کی وجہ سے میرے زائرین مارے گئے ہیں، میرے زائرین بیمار ہو گئے ہیں، تو میں اپنے امام کو کیا جواب دوں گا؟
اس لیے عقل کا منطق کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے، قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس لیے امام رضا علیہ السلام جس طریقے سے سکھاتے رہے ہیں، ائمہ علیہ السلام ہمیں جس طریقے سے زندگی گزارنا سکھاتے رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ امام ہم سے راضی و خوشنود ہوں گے۔ تو امام نہیں چاہتے کہ ان کی کسی ظاہر کو کوئی نقصان ہو، کسی مومن کو کوئی نقصان ہو، اس لیے ایس او پیز کا خیال رکھ کر زیارات پر بھی جایا جائے، ایس او پیز کا خیال رکھ کر مجالس کے اندر بھی شرکت کی جائے، اور یہ دعا کی جائے کہ انشاءاللہ پروردگار اس وبا کو عالم بشریت سے دور فرمائے اور ہمیں بھرپور انداز میں مجالس سرکار سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام رضا کی بات آئی ہے تو ایک اور بات بھی مختصر بیان کر دوں کہ جب یہ کورونا کا زمانہ تھا تو سارے دروازے حرم کے بند کر دیے گئے تھے۔ کچھ خواتین ایک دروازے سے کہ جو کھلا تھا صرف خادمین کے لیے، اس دروازے پر آ گئی، تو خادمین نے روک لیا، کہا کہ دروازے تو بند ہیں حرم کے، کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں۔ کہا یہ دروازہ کھلا ہے، کہا یہ خادمین کے لیے ہے، صفائی ستھرائی کے لیے وہ جاتے ہیں، وہاں خدمت گزاری کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، عوام کے لیے ہم نے نہیں کھلا رکھا، یہ بند ہے دروازہ۔ وہ خواتین التماس کرنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی کہ بس ایک مرتبہ زیارت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، سب کے لیے بند ہے، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ کہا کہ بس میں ہاتھ پیر جوڑنے کے لیے تیار ہوں تم سے، ایک مرتبہ ہم سے زری کی زیارت کریں گے، واپس آ جائے گا۔ خادم نے دیکھا کہ کسی خاتون کے ہاتھ میں ایک بچہ موجود ہے، کہا یہ بچے کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اب تک گھر پر نہیں گیا، ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس مسلسل بیمار ہے، بیمار ہے، بیمار ہے، یہاں تک کہ آج مر گیا۔ اس سے جلال میں آ کر کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مولا رضا کا حرم ہے، کوئی تقدس ہوتا ہے، تم اپنے مردے بچے کو یہاں پر لے کر آ گئی ہو، جاؤ گھر پر لے کر جاؤ، جاؤ اسے قبرستان لے کر جاؤ، دفناؤ۔ کہا کہ نہیں، میں یہی تو لینے کے لیے آئی ہوں کہ میرے مولا شفا دیتے ہیں، میرے مولا اسے زندہ کرتے ہیں۔ کہا کہ مولا رضا کے حرم سے شفا ملتی ہے، مولا رضا مردوں کو تھوڑی زندہ کریں گے۔ بس یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور خادم آیا، اس کا دل پسیج گیا، اس نے کہا کہ کیا حرج ہے، لے جانے دو، یہاں پر کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے، جائے گی زیارت کر کے واپس آ جائے گی، جو اس کی قسمت میں ہو انشاءاللہ اسے حاصل ہوگا۔ کہا کہ نہیں ہم جانے نہیں دے سکتے، اصول کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اس خادم نے کہا کہ چلو بچہ مجھے دے دو۔ ماں نے پورے شوق کے ساتھ اپنا بچہ اس خادم امام رضا کے حوالے کیا کہ یہ اپنے مولا کی زیارت کروا کے آئے۔ لیکن جیسے ہی بچے کو لے کر وہ زری کی طرف آگے بڑھا، ماں کا دل پسیج گیا، بار بار آ کر باقی خادمین سے پوچھی تھی بہت وقت ہو گیا، کب آنے والا ہے، میرا بچہ کب آئے گا، بہت ٹائم ہو گیا ہے، یہ کب میرے بچے کو لے کر آئے گا۔ خادم کہتا ابھی تو 2 منٹ ہوئی ہے، ابھی 5 منٹ گزری ہے، صبر کرو صبر کرو، آنے والا ہے۔ بس تقریباً 7-8 منٹ گزری تھی، وہ بچہ خادم دوبارہ لے کر آیا، ماں کی آگوش میں دیا، ماں نے چادر اوڑھی، خادم نے سوال کیا کیا ہوا، کہا کہ شیر لے رہا ہے۔ محسوس کیجئے گا اس جملے کو، کہا کہ وہ اب دودھ لے رہا ہے۔ مولا رضا صرف مریضوں کو شفا نہیں دیتے ہیں، مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ جب جناب عیسیٰ مردوں کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے، تو وہ کہ جن کا بیٹا نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اگر ان کے حرم میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور وہ زندہ کر دے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے۔ مل کے مولا رضا کی شان میں درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ اس لیے ان دونوں سروں کو ہمیں تھام کر رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم افراد کا شکار ہو جائیں کہ مجلسوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، عزاداریوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، زیارتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، حرم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، معجزات موجود ہیں، کرامات موجود ہیں۔
لیکن دوسری طرف سے ہمیں عقل اور منطق استعمال کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور اسی فارمولے کے مطابق عمل کرنا ہے کہ جو نبی اکرم نے دیا ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ توکل کسے کہتے ہیں؟ کیا اسے کہتے ہیں کہ میں اپنی سواری کو چھوڑ دوں اور خدا پر توکل کروں، یا اسے کہتے ہیں کہ اپنی سواری کو باندھوں اور پھر خدا پر توکل کروں؟ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اپنی سواری کو باندھو اور پھر خدا پر توکل کرو، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ دونوں سروں کو ہمیں تھام کر رکھنا، افراد و تفرید کا انشاءاللہ شکار نہ ہو جائیں، اور پروردگار انشاءاللہ اس وبا کو پوری انسانیت سے دور فرمائے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم سب کو عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے ان دعاؤں کی قبولیت کی ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ، اور دل تو یہ تھا کہ محرم الحرام کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیے گا، آپ تمام بزرگان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء سنت معصومین ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو بعض معصومین نے شہادت سے پہلے انجام دی۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ شہادت امام حسین کو 14 سال ہو گئے، اب تک آپ گریہ کر رہے ہیں، تو شہادت کے بعد گریہ کرنا تو حق بنتا ہے۔ معصومین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے شہادت سے پہلے گریہ کیا، شہادت کے بعد تو حق بنتا ہے کہ گریہ کیا جائے۔ سید سجاد 40 سال تک گریہ کریں، حق بنتا ہے۔ اور ان کے سامنے مدینہ میں کسی شخص نے کہا کہ ارحمونی انا رجل غریب، ہے میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے؟ اگر بات تھوڑی سی تعطل کے ساتھ آپ تک پہنچ رہی ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، وہیں پر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی رفتار بڑھا دیں، اپنا انداز تبدیل کر لیں تاکہ آپ تک اچھے انداز سے بات پہنچ جائے۔ ہے میرے ساتھ؟ ایک اجماعن مولا سید سجاد پر درود پڑھ دیجئے۔ تو مولا سید سجاد کے سامنے واقع کربلا کے بعد ایک شخص مدینے میں آ کر کہتا ہے ارحمونی انا رجل غریب، کوئی ہے جو مدینہ میں مجھ پر رحم کھائے، میں یہاں پردیسی ہوں۔ آقا سید سجاد نے جملے سنے، اس کے پاس آئے اور ایک سوال کیا، کہا تو پردیسی ہے، اجنبی ہے شہر کے اندر؟ کہا کہ ہاں۔ کیا یہ بتا خدا نہ کرے تو یہاں پر موت آ جائے اور تو مر جائے، اس اجنبی شہر کے اندر تجھے غسل و کفن دیا جائے گا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے کہ فرزند رسول کیسے نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں کا شہر ہے، میں مسلمانوں کے درمیان مروں گا تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسلمان مجھے غسل بھی دے دے گا، کفن بھی دے دے گا، دفنا بھی دے گا۔ بس میرے آقا سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو، آپ کو مسلمانوں کے درمیان شہید کیا گیا لیکن کوئی غسل و کفن دینے والا، یہ کیسے مسلمان تھے؟ نواز رسول کا لاشا پڑا ہے اور کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ مولا سید سجاد 40 سال تک گریہ کرتے رہے۔ ہے کوئی بڑا مفتی جو آ کر سید سجاد پر فتویٰ لگائے کہ ان کا کام غلط تھا؟ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، سوگ صرف 1 سال تک ہوتا ہے، سوگ نہیں منانا چاہیے، غم نہیں منانا چاہیے۔ آئیں زین العابدین سید سجاد پر فتویٰ کوئی لگائے، 40 برس تک سید سجاد روتے رہے، اور کیسے کیسے روتے رہے، کبھی قصاب کی دکان سے گزرتے تھے تو گریہ کرتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ جب اس کو قربانی کی تھی تو پانی پلایا تھا یا بغیر پانی پلائے ذبح کر دیا تھا؟ کہا کہ آپ کے جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں، میں اس وقت تک اپنے جانور کو قربان نہیں کرتا جب تک 3 مرتبہ اس کے سامنے پانی پیش کروں اور وہ منع نہ کر دے۔ کہا کہ بابا مدینہ کے جانور تو آرام سے پانی پیتے ہیں اور پھر ذبح ہوتے ہیں، لیکن سلام ہو آپ پر کہ آپ کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ سید سجاد اس طریقے سے گریہ فرماتے رہے، اور امام صادق بیان فرماتے ہیں اذا ذکرہ بکا حتی تملأ عیناہ لحیتا،
جب ہمارے جج سید سجاد حسین مظلوم کو یاد کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی. سنت معصومین ہے گریہ کرنا. اور پھر امام کاظم کے بارے میں ملتا ہے کہ امام رضا شاہ فرماتے ہیں کہ کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میرے بابا کبھی مسکراتے نہیں تھے، کیونکہ یہ چاند وہ ہے کہ جس چاند کے بعد فاطمہ کا چاند بدلی میں چلا گیا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے، پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے، رونا ہی جلا ہے چشم پرنم کے لیے. ہم کو دو دولتیں خدا نے دی ہے، توجہ فرمائیے گا، ہم کو دو دولتیں خدا نے دی ہے، آنکھ رونے کو اور ہاتھ ماتم کے لیے ہے. ماہ محرم کی آج پہلی تاریخ، کاروان حسینی کربلا سے قریب ہوتا جا رہا ہے. عزاداری برپا کرنا یہ سنت نبی ہے، سنت علی ہے، سنت زہرا ہے، سنت امام ہے. کسی بھی طریقے سے اس سے دامن نہ چھوڑائیے گا. بس عزیزو، انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری و ساری رہے گا اور اس پورے عشرے کے اندر بار بار کربلا والوں کا ذکر ہوتا رہے گا، چونکہ ایام ہی وہ ہیں. لیکن کچھ موضوع کے تقاضوں کو بھی پورا ہونا ہے. انشاءاللہ ہمارا اس عشرہ عزا کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے عظمت اہل بیت اور سیرت اہل بیت. اہل بیت کرام کی عظمت کو پہچاننا یہ بھی ضروری ہے، چونکہ اسی عظمت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کربلا میں حسین کو شہید کیا. اور پھر سیرت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، ان کی سیرت کو جاننا سننا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر سیرت کو نہیں پہچانا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جیسے نام کے مسلمان تھے ویسے نام کے کوئی خدا نہ خواستہ حسینی ہے. انشاءاللہ کردار بھی حسینی ہو اور زبان بھی حسینی ہو. چھڑے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ یا معشر الشیعہ کونوا لنا زین ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث نگوار. تو انشاءاللہ سیرت کو بھی اور عظمت اہل بیت کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس موضوع کے بیان کے لیے جس آیت کا سہارا لیا ہے سورہ فاتر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 32. ارشاد ہو رہا ہے، میں تیز تو نہیں جا رہا اے میرے ساتھ. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. توجہ فرمائیے گا، ہم نے، پروردگار شاہ فرما رہا ہے، ہم نے اس کتاب کے، اس قرآن کے وارث بنائے. یہ لفظی ترجمہ جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا ہے، اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں ماری. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اورثنا کا مطلب ہوتا ہے وارث، ہم نے وارث بنائے ہیں. اس کا مطلب یہ تو طے ہو گیا قرآن کی نگاہ میں کہ صرف قرآن کا صاحب نہیں تھا بلکہ قرآن کے وارث بھی تھے. توجہ فرمائیے گا، محمد عربی صاحب قرآن ہیں. تلاش ہمیں یہ کرنا ہے کہ وارث قرآن کون ہے. میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے، مشکل تو نہیں ہو رہی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں. اور کسے بنایا؟ الذین اصطفینا، جنہیں ہم نے منتخب کیا. آئے ہائے ہائے کیا خوبصورت آیت ہے. یعنی معلوم یہ ہو گیا کہ وارث قرآن کا انتخاب لوگوں کو نہیں کرنا ہے، خدا کو کرنا ہے. جب وارث قرآن کا انتخاب خدا کرے گا تو وارث دین اسلام کا انتخاب بھی خدا ہی کرنے والا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یا علی.
سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو کسے وارث بنایا ہے؟ جنہیں ہم نے انتخاب کیا ہے، جسے لوگوں نے نہ انتخاب کیا ہو، کسی شورا نے نہ انتخاب کیا ہو، کسی اور کی وصیت پر نہ بنا ہو. اگر کوئی وارث قرآن ہے تو وہ ہے کہ جسے ہم نے انتخاب کیا. اور کن میں سے انتخاب کیا؟ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے. اور بندوں کی قسمیں کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہوگی، ہم جب بندوں کو تقسیم کرتے ہیں، انسانیت کو اور لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تہذیب کے اعتبار سے، اخلاق کے، کردار کے اعتبار سے، تو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یا تہذیب یافتہ لوگ ہیں، یا تہذیب حاصل کرنے والے لوگ ہیں. یا با کردار لوگ ہیں یا بد کردار لوگ ہیں. یا با اخلاق لوگ ہیں، میرے ساتھ دیجئے گا، یا بد اخلاق لوگ ہیں یا با اخلاق لوگ ہیں. یا اچھے کردار کے لوگ ہیں یا برے کردار کے لوگ ہیں. پوری دنیا میں یہی تقسیم ہوتی ہے انسانوں کی. یہ اچھا ہے یہ برا ہے. انسانوں کو چھوڑ دیجئے، باہر کو چھوڑ دیجئے، گھر والوں کو دیکھ لیجئے. گھر کے اندر بھی ہم یہی تقسیم کرتے ہیں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، یہ نیک ہے یہ نمازی ہے یہ شریف ہے، اور یہ ویسا نیک نہیں ہے یہ برا ہے. تو پوری دنیا میں جو تقسیم ہے وہ یہ دو ہی ہے، یا اچھے ہیں یا برے ہیں. لیکن کمال ہو گیا اس آیت کے اندر، خدا نے کہا ہمارے نزدیک تقسیم دو نہیں ہیں بلکہ تین قسمیں ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے اور کچھ کو پہنچانا ہے. تین قسمیں ہیں ہمارے نزدیک، دو قسمیں نہیں ہیں. کون کون سی تین قسمیں ہیں؟ قرآن کو سنیے، آگے بیان ہوتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. پہلی قسم وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. یہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں تو برے لوگ ہیں. بات واضح سی بات، جو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو نفس پر ظلم کر رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. ظالم سمجھ رہا ہے کہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک ہمارے ذہن میں پوری حدیث بیان نہیں کر رہا، صرف اس کا ایک جملہ بیان کر رہا ہوں. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ملائکہ ہنستے ہیں، ہم تنزیہ ہنستے ہیں. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے یہ بیان کیا کہ کوئی زمیندار جس کی زمین ہو، جس کا مکان ہو، جس کا باغ ہو، جب وہ اپنے باغ کی باؤنڈریز بنا رہا ہوتا ہے تو اپنے پڑوس کی باؤنڈری سے ایک بالش اور لے لیتا ہے. اپنی زمین میں ایک بالش کا اور اضافہ کرتا ہے، ایک بالش غصب کرتا ہے. تو ہم ملائکہ ہنستے ہیں، بھائی تیری اتنی بڑی زمین تیرا پیٹ نہیں بھر سکی، یہ ایک بالش کا پیٹ بھرے گی. بات پہنچ رہی ہے؟ تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، دوسروں پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ برے لوگ. دوسری کیٹیگری وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد. اور کچھ وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، یہ تجاوز نہیں کرتے ہیں، یہ ظلم نہیں کرتے ہیں. یہ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اعتدال والے ہیں، یہ اچھے لوگ. ہو گئی بات ختم؟ کہا نہیں، ایک گروہ ابھی بھی باقی ہے. برے لوگ جہنم میں جائیں گے، اچھے لوگ جنت میں جائیں گے. اور یہ تیسری قسم یہ کہا جانے والی ہے، یا انسان جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ تیسری قسم کہا جائے گی. کہا سنو، تیسری قسم وہ ہے جو نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے بلکہ یہ قسیم الجنت والنار ہے. یہ وہ ہیں جو مالک جنت و دوزخ ہیں، اور قرآن نے ان کی تعریف بیان کی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسری قسم وہ ہے جو صرف نیکیاں نہیں کرتی ہیں، نیکیوں میں سبقت اختیار کرتی ہیں. ان کی پرواز بہت اونچی ہے، یہ صرف نام کے علی نہیں ہے، یہ کردار کے بھی علی ہیں. بِإِذْنِ اللَّهِ.
اور یہ اپنے اختصاص سے اور دنیا سے تعلیم حاصل کر کے یہ پرواز حاصل نہیں کی ہے، بلکہ پروردگار کی عطا کردہ پرواز ہے۔ پروردگار نے انہیں یہ پرواز دی ہے۔ یہ تیسری قسم ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی وہ فضل ہے جو سب سے بڑا فضل، جس فضل کو اللہ کبیر اور کبریائے متعال کبیر کہے، وہ کتنا بڑا فضل ہے۔ یہ امامت وہ عہدہ ہے، یہ حجت پروردگار ہونا وہ عہدہ ہے کہ جسے پروردگار فضل کبیر کہہ رہا۔ بس عزیزوں، ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ کون سا ہے، اور اگر یہ واضح ہو گیا تو وہ سمجھ آ جائے گا کہ پھر ہمیں انہی کی سیرت پر چلنا ہے، انہی کے نقش قدم پر آگے بڑھنا ہے۔ میرے ساتھ یہ تیسرا طبقہ وہ ہے، توجہ فرمائیں گے، دوبارہ میں آیت کی طرف آ رہا ہوں، سابقم بالخیرات، یہ صرف نیکی انجام نہیں دیتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن کوئی ایسی نماز بھی دکھاؤ کہ نماز بھی ہو اور زکوٰۃ بھی ہو۔ یار کوئی ایسی نماز تو دکھاؤ کہ نماز ہو اور آیت نازل ہو جائے، کوئی ایسی نماز تو دکھاؤ، کوئی ایسا سجدہ تو دکھاؤ جو زیر خنجر ادا ہو رہا ہو۔ یہ صرف ملے گا تو اہل بیت کے گھرانے میں ملے گا، اور کمال ہو گیا کہ پوری دنیا کو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا بستر چھوڑو، مصلی پر آ جاؤ، اور مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کو پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب تم مصلی چھوڑ دے، بستر پر آ جاؤ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرق ہے نیکیاں کرنے والوں میں، کچھ اچھے لوگ ہیں لیکن یہ اچھوں میں سبقت اختیار کرنے والے ہیں، یہ سابقین میں سے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سبقت اختیار کرنے والے، ان کا کیا کہنا ہے، یہ تو مقربین میں سے۔ اس لیے سبقت اختیار کرنے والے پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور پھر آئے ولایت کی طرف آئیں، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے مولا کی شان میں، تو کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش ہماری شان میں بھی آیت نازل ہو جاتی۔ اور روایت دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ نے چونکہ رکوع میں زکوٰۃ دی تھی اس لیے آیت اتری ہے، ہم سجدے میں دے کر دیکھتے ہیں، ہم سجدے میں دیں گے تو شاید ہمارے لیے بھی کوئی آیت اتر آئے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ سائل تو وہ اتفاقی طور پر آیا تھا، میرے مولا سے لے کر گیا، اب بار بار تو سائل نہیں آئے گا، تو انہوں نے صرف نماز کی پلاننگ نہیں کی ہے بلکہ سائل کی بھی تیاری کی ہے۔ بھائی تجھے آنا ہے، جب میں سجدے میں ہوں تو مجھ سے کچھ تقاضا کرنا ہے، مدد مانگنی ہے، اور پھر چلے جانا ہے، انشاءاللہ ہماری آیت شان میں بھی آیت اترے گی۔ روایت کا جملہ یہ چھڑے سرکار شاہ فرماتے ہیں، روایت کا جملہ یہ ہے، فرمایا کہ اس نے 40 نمازیں پڑھی اور ایک آیت بھی نہیں اتری۔ 40 نمازیں پڑھی اور ایک آیت بھی نہیں اتری، نمازیں پڑھتا رہا، انگوٹھی دیتا رہا، صدقہ کرتا رہا، لیکن آیت نہیں اتری۔ آخر ماجرا کیا ہے بھائی، علی مرتضیٰ نے بھی وہی نماز پڑھی ہے، انہوں نے بھی انگوٹھی دی ہے، آیت اتر آتی ہے، اس نے بھی وہی نماز پڑھی ہے، انگوٹھی دی ہے، پھر آیت کو نہیں اتری۔ اب تک معلوم ہی نہیں ہوا یہ دنیا والے ہیں جو آپ کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، پروردگار باہر سے نہیں دیکھتا، تمہارے اندر سے دیکھتا ہے۔ پروردگار اندر سے دیکھتا ہے، پروردگار دیکھتا ہے کہ کس خلوص کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے، کئی آیتوں کی لالچ میں تو نہیں پڑھی جا رہی، کہیں اپنی تعریف کروانے کے لیے تو نہیں پڑھی جا رہی۔ اس لیے جب یہ عمل انجام دیتے ہیں جو افضل ہے، جو اولا ہے، جو سابقین ہے، جب یہ عمل انجام دیتے ہیں تو قرآن پکار کر کہتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں تو اللہ کی خوشی دیکھیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ انہیں کوئی شکریہ چاہیے نہ کسی سے کوئی جزا چاہیے۔ یہ لوگوں کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ اور رضا سرسوی نے جن کا اسی سال انتقال ہوا، پروردگار انہیں بھی اپنے مولا اور آقا کے ساتھ محشور فرمائے،
انہوں نے اس کیفیت کو 2 مصروں میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ، چونکہ پروردگار کو وہ نماز بھی پسند نہیں ہے جو دوسروں کے لیے انجام دی جائے. ہر عمل ہو تو پروردگار کے لیے خلوص نیت کے ساتھ. اس لیے اہل بیت کے اعمال وہ ہیں کہ جو انما نطعمکم لوجہ اللہ، پروردگار کے لیے ہوتی ہے، خدا کی رضا کے لیے ہوتی ہے. بس عزیزو، سابقین کو ہمیں پہچاننا ہے. سابقین ہے کون؟ یہ ہر عمل میں آپ کو سبقت اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صرف نماز کی بات نہیں ہے. یہ روزہ رکھیں گے تو آیت نازل ہوگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. جب یہ جہاد کریں گے تو آیت نازل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. نہ صرف یہ کہ پروردگار ان کے جہاد کی قسم کھا رہا ہے، بلکہ یہ جس گھوڑے پر سوار ہے اس گھوڑے کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. جب یہ ایثار کریں گے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ خود مجبور ہوتے ہیں لیکن دنیا والوں کو کھلاتے ہیں. اور جب یہ حج انجام دیں گے تو پھر ایک آیت نہیں 2 آیتیں اتریں گی. پہلے آیت یہ آئے گی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے وہ پیغام نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. ارے اس پیغام کے بغیر جب رسول کی رسالت نامکمل ہے تو مومن کا ایمان کہاں سے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. اور پھر جب حج ہو گیا تو پھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے ہم راضی ہیں. تو ہمیں توجہ رکھیے گا، ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں اولا کے پیچھے جانا ہے، لولا کے پیچھے نہیں جانا. جو اولا ہو اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا اتباع کرنا ہے. اور اگر اولا کو تلاش کرنا ہو تو غدیر خم کے مولا کو تلاش کر لو. یہ اولا وہ ہیں کہ جنہیں نبی نے مولا بنایا ہے، اور وہ لولا کہنے والے وہ ہیں کہ جو علی کے زمانے میں بھی کہتے رہے لولا علی لہلکا، اور امام صادق کے دور میں بھی کہنے لگے لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال شاگردی امام صادق میں نہ ہوتے تو نعمان بھی ہلاک ہو جاتا. تو لولا والے اور ہیں اور اولا والے اور. اولا یہ ہر مقام پر اولا دکھائی دے گی، چاہے نماز ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، یہ ہر مقام پر اولا دکھائی دے گی. اسی لیے میں صرف ایک بات بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر منزل مصائب سے قریب ہو جاؤں گا کہ جب دین اسلام کا آغاز ہوا، نبی اکرم نے آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بلند کیا تو سب سے پہلے جس نے اظہار اسلام کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی. سب جانتے ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف کی بات نہیں، سب جانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے اب ماشاءاللہ لوگوں نے بڑے اپنے ذہن لڑائے کہ کسی طریقے سے فضائل علی کو کم کیا جائے. انہیں موقع تو نہیں مل سکا کہ اپنے ذہن لڑا کر امت مسلمہ کو کوئی نسخے کیمیا دے دے، کوئی نجات کا راستہ بتا دے، کوئی تعمیر کر لے، کوئی ایٹم بم بنا لے، کوئی ترقی کا کام انجام دے دیں. لیکن ہاں انہوں نے اپنی ساری محنتوں کو، اپنی ساری کوششوں کو صرف کیا ہے فضائل علی کو
کم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، علی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب جانتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن علی نے اس وقت نماز پڑھی ہے جب وہ کم سن تھے، تو کم سن کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ، کم سن بچہ اگر کوئی نماز پڑھے اس کی نماز کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس لیے اگر علی نے اس وقت ایمان قبول بھی کر لیا اور ایمان لے کر آ گئے تو چونکہ نابالغ تھا نعوذ باللہ، اس لیے ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، ان کی ایمان کی بڑی حیثیت ہے کہ جو ساری زندگی بتوں کو سجدہ کرتے رہے لیکن بالغ ہونے کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، ان کے ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن وہ علی کہ جو مولود کعبہ ہے، کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن 10 برس کی عمر میں ایمان لے کر آ گئے، وہ چونکہ بچپن میں تھے اس لیے ان کی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، اس کا جواب اگر ہم دیں تو بات اور ہے، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ اس کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو دشمن اہل بیت کی زبان سے پیش کروں۔ مامون رشید کے دربار سجا ہوا، 40 بڑے بڑے علماء کو حاضر کیا گیا، بحث ہو رہی ہے افضلیت علی مرتضیٰ پر، اور پوری روایت بڑی خوبصورت ہے اور پڑھنے کے قابل ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس کے کچھ حصوں کو بعد میں بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ابھی جو حصہ ہے ایمان علی ابن ابی طالب سے متعلق جو کمسنی کے عالم میں انہوں نے اختیار کیا، اس سے متعلق مامون کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ مامون نے بڑے بڑے علماء کو سامنے لے کر آئے، یحییٰ ابن اقسم بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس میں ایک اور عالم ہے جس کا نام ہے اسحاق بن ابراہیم بن اسماعیل۔ سوال کیا کہ کیا ہو گیا افضلیت علی مرتضیٰ پر، بس تمہارے پاس اتنی دلیلیں تھی خاموش ہو گئے؟ پھر مامون نے سوال کیا، مجھے بتاؤ سب سے پہلے نبی اکرم پر ایمان لانے والا کون؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا علی سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ لیکن کوئی آگے بڑھا اور اسحاق بن ابراہیم نے کہا کہ ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ بچپن میں ایمان لے کر آئے تھے۔ مامون کا جواب سنیے گا، دشمن اہل بیت، لیکن جواب کیا دیا ہے سننے کے قابل۔ کہا کہ اچھا علی کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ علی جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ دعوت نبی کی وجہ سے لائے ہیں یا الہام خدا کی وجہ سے لائے ہیں؟ تھوڑی سی مشکل باتیں لیکن میرے ساتھ دیجئے گا، بات کو میں آسان کروں گا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو پروردگار سے الہام ہوا ہے اور ایمان لے کر آ گئے، یا نبی نے دعوت دی اور ایمان لے کر آ گئے۔ دو صورتوں کے علاوہ تو کوئی صورت نہیں، یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ خدا نے الہام کیا ہے تو بھی پھنس جاتے ہیں کہ خدا کی طرف سے الہام ہو رہا ہے علی مرتضیٰ کو کہ آپ ایمان لے کر آ جائیے، یہ تو مقام ہو گیا کہ جو نبی سے بھی افضل ہے، کہ نبی سے بھی پروردگار میں محو گفتگو ہوتا ہے تو جبرائیل کے ذریعے ہوتا ہے، اور جب علی سے محو گفتگو ہے تو ڈائریکٹ خدا نے الہام کر دیا۔ کہ نہیں، خدا نے تو الہام نہیں کیا، نبی نے دعوت دی تھی۔ اب سنیے گا کہ اگر نبی نے علی کو دعوت ایمان دی تھی تو سوال علی سے نہ کرو کہ یہ بچپن میں تھے، یہ نابالغ تھے اور ایمان کیسے لے کر آ گئے، سوال تو نبی سے ہونا چاہیے تھا جب نابالغ تھے تو دعوت ایمان کیوں دی؟ سوال تو اللہم صلی علی محمد پھر اعتراض علی پر نہیں بنتا ہے، پھر اعتراض نبی پر نعوذ باللہ ہوتا ہے کہ جب وہ جانتے تھے کہ ایک کمسن ہے تو دعوت کیوں دی، اور دعوت دے دی تو علی مرتضیٰ نے اسے قبول کیا اور اظہار اسلام فرمایا، اور سب سے پہلے نماز ہوئی ہے تو نبی نماز پڑھا رہے تھے، علی نماز پڑھا۔ بس عزیزوں، یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر کچھ باتوں کو بیان کریں، اور اس اعتراض کا مفصل جواب بھی موجود ہے، لیکن میں اشاروں کے طرف بات بیان کر رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ خود مامون نے اس بات کا اعتراف کیا، کہا کہ نبی کے زمانے میں بچے اور بھی تھے، آئے ہائے کمسن بچے اور بھی تھے، نوجوان اور بھی تھے، لیکن نبی نے کسی اور نابالغ کو دعوت اسلام نہیں دی، اگر دی ہے تو علی مرتضیٰ کو دی ہے۔ اس کا مطلب نبی جانتے ہیں کہ علی کی کمسنی اور ہے، باقیوں کی کمسنی اور ہے۔
جس طریقے سے خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ تمہاری نابالغی کی عمر اور ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی نابالغی کی عمر اور ہے. وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو کلام کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو رسول بن جاتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ آئے ہیں، بہت کم سنی کی عمر میں نبوت ملی. حضرت یحییٰ آئے ہیں، بہت کم سنی کی عمر میں نبوت ملی. اور یہ تو انبیاء کی بات ہے. میں تو آپ کے سامنے علی مرتضیٰ کے نوے جانشین کی مثال پیش کروں. جب امام جواد کو امامت ملی تو بڑے بڑے علماء موجود تھے، یحییٰ ابن اقسم بھی موجود تھا، قاضی القضاۃ بھی موجود تھا، لیکن علی کے نوے جانشین کا مقابلہ جب بڑا عالم نہیں کر سکا تو خود علی کا مقابلہ بڑے سے بڑا عالم کیا کرے گا؟ ہمارے 9ویں امام کو بھی کم سنی میں امامت ملی، ہمارے 10ویں امام کو بھی کم سنی میں امامت ملی. تو ان کی کم سنی کو دوسروں کی کم سنیوں سے نہ ملائیں، یہ اور ہیں، باقی اور ہیں. بس عزیزو، یہ جو فضائل علی تھے یہ دو طریقوں سے لوگوں سے برداشت نہیں ہوئے. یا تو وہ سن رہے تھے کہ ہر چیز میں نبی اگر کسی کا فضل بیان کرتے ہیں تو علی کے فضیلت ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، انا وعلی ابوا هذه الامہ. ہر چیز میں علی ساتھ ہے. بھائی بنایا تو علی کو بنایا، اپنے بستر پر سلایا تو علی کو سلایا، جنگوں میں بھیجا تو علی مرتضیٰ کو بھیجا. اگر ان کے فضائل جنگوں بیان کیے تو پھر علی کا نام آ رہا. تو کچھ ایسے تھے کہ جو فضائل کی مار کھا رہے تھے، ان سے فضائل برداشت، اور یہ حسد کی آگ ان میں لگی ہوئی تھی. اور یہ حسد ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے بھی نکالا گیا. پروردگار اس حسد کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو حسد کی بیماریوں سے انشاءاللہ پروردگار محفوظ فرمائے. بھائی بھائی میں اگر حسد ہو جائے تو حابیل اور قابیل والا حال ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو فضائل علی کے مار کھا رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو علی مرتضیٰ کی تلوار کی مار کھا رہے تھے. ان کے بھائی کو یا تو علی نے واصل جہنم کیا تھا، ان کے باپ کو یا علی نے واصل جہنم کیا تھا، یا ان کے ماموں کو علی نے واصل جہنم کیا تھا. کوئی نہ کوئی ان کا رشتہ دار تھا کہ جو علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوا تھا. یہ بعد میں مسلمان تو ہو گئے لیکن علی کا بغض دل میں موجود تھا. یہ دو طرح کے لوگ تھے جو علی مرتضیٰ کے مقابلے پر تھے، یا فضائل کی مار کھانے والے یا تلوار کی مار کھانے والے. بس عزیزو، جب علی کو خلافت مل گئی تو جو فضائل کی مار کھا رہے تھے ان کی بیٹی جمل میں آ گئی، اور جو تلوار کی مار کھا رہا تھا وہ صفین میں اس کا بیٹا آ گیا. یہ دو طرح کے لوگ موجود تھے، اور علی مرتضیٰ کا بغض اس طریقے سے بعض افراد کے دلوں میں آتا گیا اور راسخ ہوتا گیا جو کربلا میں جا کر ظاہر. اس لیے مولا حسین نے کربلا میں جب خطبہ بیان کیا ہے اور آخر میں یہ سوال کیا کہ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو، تو کسی نے یہ جواب نہیں کیا کہ حسین ہمیں تجھ سے دشمنی ہے. یہ بھی جواب نہیں دیا ہمیں دین اسلام سے دشمنی ہے، بلکہ جواب یہ دیا بغضاً لأبیک، ہمیں تیرے باپ سے دشمنی ہے. علی مرتضیٰ کی جن کی وہ عظمت تھی، وہ فضیلت تھی، پھر مصیبتیں بھی ایسی ہی جھیلنی پڑی. خود میرے مولا کے لیے تو ابن ملجم کی تلوار کو برداشت کرنا آسان تھا، لیکن حسین کی گلوئے مبارک پر شمر کا خنجر کیسے علی برداشت کر. میرے مولا اپنی اولاد کو کربلا میں کیسے قربان ہوتا ہوا برداشت کر. علی مرتضیٰ کی دشمنی کربلا تک آ گئی. بس عزیزو، مولا حسین کا جو کاروان مدینہ سے نکلا ہے وہ آہستہ آہستہ اب کربلا کے راستوں میں. لیکن ہمارے لیے تو کربلا اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب حسین مظلوم نے مدینہ چھوڑا. اور مجھے کہنے دیجئے، چونکہ میں بھی مسافر ہوں، میں بھی ایک سفر کر کے آیا ہوں، گرچہ بہت چھوٹا سا سفر ہے، لیکن میں اپنے دل کی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے ملک سے یہاں اپنے ملک میں
سفر کر کے آیا ہوں، دونوں ہی میرے ملک ہیں، ایران بھی ہو یا پاکستان ہو، اس جگہ سے اس جگہ پر آیا تھا تو ایک دن کا سفر تھا، لیکن جب یہاں پہنچا تو مجھے آرام کی ضرورت تھی. جب یہاں پہنچا تو مجھے آرام دہ بستر کی ضرورت تھی، مجھے اچھے کھانوں کی ضرورت تھی، مجھے طاقتور اور تقویت پہنچانے والی غذاؤں کی ضرورت تھی، مجھے پانی کی ضرورت تھی. سنیں گے مولا حسین اور ان کے بچوں کا سفر کتنے عرصے کا ہے. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا اور اس کے بعد سے حسین سفر میں ہے. رجب کے بعد شعبان آ گیا، شعبان کے بعد رمضان آیا، رمضان کے بعد شعبان آیا، شعبان کے بعد ذیقعد آیا، ذیقعد کے بعد ذوالحج آیا، اور 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچا. جس نے 5 مہینوں کا سفر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہو، اسے کتنی آرام کی ضرورت ہے. لیکن عزیزو 2 محرم کو جیسے ہی کربلا پہنچے ہیں حسین، جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد قربانیاں پیش کر. اجرکم علی اللہ. بس عزیزوں یہ سفر کو آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور 2 محرم کی جب کل تاریخ داخل ہوگی تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کربلا، چونکہ 2 محرم کے میرے امام آئے ہیں اس لیے کربلا سے متعلق باتیں کل کی گفتگو بیان کریں. 28 رجب میرا مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ اپنے بھائی عباس سے کہا، اے حضرت عباس سامان سفر باندھو، ہمیں ایک طویل سفر پر جانا ہے. مولا غازی عباس اطاعت امام میں سامان سفر باندھتے ہیں اور خود میرے مولا اپنے نانا کی قبر پر جاتے ہیں. نانا بھی کون ہے؟ جو رسول خدا ہے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور ان کی قبر پر وہ پہنچا ہے کہ جو نانا کا سب سے زیادہ چہیتا ہے. آئے نانا کی قبر پر اور میرا دل یہ کہتا ہے یہ کہا ہوگا نانا رسول خدا آپ زندہ تھے تو حسین کبھی لڑکھڑا کر کرتا تھا تو آپ ممبر کو چھوڑ کر حسین کو تھا. نانا یہ وہ حسین ہے جب عید کے موقعوں پر بچوں کے پاس سواریاں ہوتی تھی اور حسین کے پاس نہیں ہوتی تھی، تو نانا حسین کے لیے سواری بن جائے گا. اجرکم علی اللہ. ہاں نانا وہی حسین آپ سے الوداع کہنے کے لیے آیا ہے اور اب سلام آخر کہنے کے لیے آیا ہے. کتنے ہی سفر ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوبارہ وطن جانا نصیب ہوتا ہے، لیکن حسین کا سفر وہ ہے پھر مدینہ لوٹنا نصیب نہیں. اپنے نانا کی قبر سے ودا ہوئے، پھر اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے ہوں گے، سیدہ کائنات کی قبر مطہر پر بھی آئے ہوں گے، آئے اپنے مادر گرامی کی قبر پر، اور کیا گفتگو کی یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ تو روایتوں میں موجود بھی نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اتنا ضرور کہا ہوگا، اے اماں جب آپ کا وقت شہادت تھا اور آپ کا حسین آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو بندے کفن توڑ کر حسین کو سینے سے لگا دیا تھا. اے مادر گرامی حسین پھر آپ کے پاس آیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قبر سے نکالیے. اور حسین کو اپنی قبر میں لے لیجئے. حسین اپنی ماں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن شاید ماں کی طرف سے بھی آواز آئی ہوگی، بیٹا حسین تو گھبرا نہیں، تو آگے آگے چل، تیرے پیچھے تیری ماں آئے گی. ہر مقام پر تیری ماں پہنچے گی. بس عزیزو میرے مولا نے اپنی ماں کی قبر سے بھی ودا کیا اور اب عماریہ تیار ہونے لگی. راوی یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت داخل ہوا جب محلہ بنی ہاشم اپنا محلہ چھوڑ کر جا رہے تھے. میں نے عجیب منظر دیکھا، نہ صرف عباس حسین کے ساتھ ہے، نہ صرف علی اکبر حسین کے ساتھ ہے، نہ صرف قاسم حسین کے ساتھ ہے، بلکہ میں نے کیا دیکھا، سیدانیہ بھی حسین کے ساتھ سفر پر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. رونے کے ایام ہیں،
کچھ مسائل میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے گا تاکہ جو بھی اس مجلس میں آئی ہے وہ راضی و خوشنود ہو کر اٹھے۔ مزادارو، میں اتنا کہوں گا، ایک سوال پیش کرنا چاہوں گا۔ آقا آپ اگر جانا چاہتے ہیں سفر پر اپنے ساتھ غازی عباس کو لے جائیے، حضرت علی اکبر کو لے جائیے، یہ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ شاید جواب دیں گے، اے نادات مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میرے جہاد کے دو حصے، ایک حصہ حسین کو پورا کرنا ہے، دوسرا حصہ شریکت الحسین کو۔ اگر یہ میری بہنیں نہ ہوں تو مقصد حسین پورا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ بیبیاں اماریوں پر سوار ہونے لگیں، پوری روایت میں تفصیل تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات پیش آئے ہوں گے۔ لہذا میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب ایک مقدرہ باہر آئی ہوں گی، حضرت علی اکبر نے انہیں سہارا دیا ہوگا، یہ کون سی بیوی ہوں گی؟ یہ ان کی مادر گرامی ام لیلہ ہوں گی، دو زانی ہو کر بیٹھ گئے ہوں گے، اپنی مادر گرامی کو ہماری میں سوار کروایا ہوگا۔ پھر ایک اور شہزادی نکلی ہوں گی، جناب قاسم آگے بڑھے ہوں گے، یہ کون سی شہزادی ہے؟ یہ ماؤں میں فروا ہے۔ حضرت قاسم نے اپنی مادر گرامی کو سوار کروا دیا، اور اب ایک اور بیوی آگے بڑھی جن کے استقبال کے لیے غازی ابوالفضل عباس آگے بڑھے۔ یہ کون سی بیوی ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم ہے۔ غازی عباس نے بھی سوار کروا دیا، اور اب روایت کا جملہ ہے تو روایت میں ذکر ہے کہ پھر ایک مقدرہ آگے بڑھی تو ان کو سوار کروانے کے لیے نواز رسول کھڑے ہوئے، اور حسین ابن علی نے انہیں سوار کروایا۔ یہ میری بیوی ثانیہ زہرا کی شان تھی کہ خود وقت کا امام انہیں سوار کروا رہا ہے، لیکن عزادارو آپ گریہ کر رہے ہیں۔ میں تو شان سیدہ ثانیہ زہرا بیان کر رہا ہوں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے یہ گریہ کس وجہ سے، کیونکہ آپ صرف مدینے کو نہیں سوچ رہے، آپ کربلا کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب نہ حسین ہوں گے، جب نہ عباس ہوں گے، جب نہ علی اکبر ہوں گے، یہ تنہا بیویاں رہ جائیں گی۔ ہر بیوی کو تو ثانیہ زہرا سوار کروائے گی، پھر ثانیہ زہرا تنہا ہوگی، مقتل کی طرف بے بسی کے ساتھ دیکھے گی، ارے کوئی آئے اور مجھے بھی سوار کروائے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان آنسو کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کا شمار شہداء کربلا میں فرما۔ پروردگار ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کو زیارت کربلا مولا نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، فرش عزا پر بیٹھنے والے تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زبا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔